دوستوں کیسا لگے کہ ہمیں اطمینان ہو کہ یار ہماری زمینوں پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا، جو ہم نے مکان یا دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں وہ ان پہ کوئی قبضہ نہیں، ناجائز قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اوور سائز پاکستانی کو یہ اطمینان ہو کہ یار ہم جتنی مرضی زمینیں خریدیں پاکستان میں، مکان بنائیں، دکانیں بنائیں، ان کو کرائے پہ دیں، ٹھیکے پہ دیں، ہماری زمینوں پہ، دکانوں پہ، پلاٹوں پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا۔ ہم سرکاری آفیسز میں جائیں تو ہمیں سرکاری عملہ ہمارے ساتھ عزت سے پیش ہے، ہمارے رشوت بھی نہ لیں، ہم سے بار بار چکر بھی نہ لگائیں اور ہمارے کام بھی ہو جائیں، میرے اوپر کوئی نجائز جعلی پرچہ بھی نہ ہو، مجھے کوئی نجائز تنگ بھی نہ کر سکے۔ میں اگر میرا کوئی مسئلہ بن جائے زندگی میں تو میں عدالت میں جاؤں تو عدالت میں میرا کیس 2 سے 3 مہینے میں مجھے انصاف مل جائے، کیسا لگے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستوں میرا نام محمد خالد طفیل محمدی سیفی، فیصل آباد سے میرا تعلق، پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے پاک ایمس لاہور سے MBA کیا ہوا ہے۔ دیکھیں مسائل پاکستانی قوم کے بہت مسائل ہیں اور ہر ایک کو مسئلہ ہے، اور لوگ مسائل کو اٹھاتے بھی ہیں لیکن ان کا صرف مسائل بتاتے ہیں، ان کا حل نہیں بتاتے۔ میں انشاءاللہ اس چینل کے توسط سے ہم کوشش کریں گے کہ مختلف مسائل جو ہے نا، نہ صرف ان مسائل کو بتایا جائے بلکہ مسائل کا حل بھی بتایا جائے کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے۔ آج جو مسئلہ میں سب سے پہلے آج جس مسئلے کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قبضہ، ناجائز قبضہ گروپ۔ میرے ایک قریبی عزیز فوت ہو گئے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ جب ظاہر وراثت تقسیم ہوتی ہے گورنمنٹ کے کاغذوں میں نام تو زمینیں لگ جاتی ہیں، لیکن ان کو قبضہ نہ ملا، وہ عدالت میں گئے، 10 سال لگ گئے ان کو عدالت سے حق نہ ملا، پھر بھی فیملی کی کوششوں سے ان کو حق ملا، لیکن 10 سال لگ گئے اس بار کام کو۔ میرے ایک اور عزیز دوست فوت ہو گئے ہیں، ان کی بیوی کو اپنے والدین کی وراثت سے حصہ ملا، زمین تو گورنمنٹ کے کاغذوں کے نام پہ ہوگی لیکن آج تک ان کو قبضہ نہیں مل سکتا، نہ وہ زمین بیچ سکتی ہیں، نہ وہ زمین ٹھیکے پہ چڑھا سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں، آپ تھانہ میں جائیں، کچہری میں جائیں تو تقریباً 50% سے زیادہ یہ قبضے کے معاملات ہیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنے ایک گاؤں کے صلاح الدین نامی بندے کو، ولد لیاقت علی کو، گاؤں کی ہمارے گاؤں کا بندہ ہے، اس کو اعتماد کر کے اپنے فیصل آباد میری دکان ہے، 2 دکانیں اس کو کرائے پہ دے دی۔ کچھ عرصے بعد الیکشن ہوا تو اس کا دوسرے کا MP بن گیا، تو اس کے بعد پھر ہماری شروع ہو گئی۔ اس بندے نے نہ صرف ہماری زمین پہ قبضہ کیا بلکہ میرے اوپر، میرے بھائی کے اوپر جعلی پرچے بھی کٹوا دیے اور آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ نہ صرف بلکہ کیا کیا اس نے، اپنے ملازم کی ملی بکر سے ایک جعلی اسٹامپ پیپر بھی تیار کروا لیا۔ اور اب دیکھیں جعلی اسٹامپ پیپر بھی ایسے اسٹامپ فروش سے تیار ہوا جس کو مرے ہوئے بھی 12 سال ہو گئے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں حالانکہ جعلی اسٹامپ یا جعلی کاغذات تیار کروانا، اور وہ ثابت شدہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ چھپا نہیں سکتے، وہ یہ تیار کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے اپنی باوجود کے بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی میں ان کے خلاف FIR ترک نہیں درج کر سکا۔ دیکھیں زمین کا مالک بھی میں ہوں لیکن زمین کے قبضے کے پرچے بھی میرے اوپر ہیں۔ یہ کیسا المیہ ہے؟ اصل میں یہ قبضہ گروپ ہے۔ ہوتا کیا کہ یہ قبضہ کرتے ہیں کسی کی زمین پہ، جا کے عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ بڑا سادہ حل ہے، گورنمنٹ جو ہے نا وہ قانون قبضہ کو تبدیل کرے، اتنا بڑا پرانا قانون، اس کو تبدیل کر کے صرف یہ کرے کہ جو قابض ہے وہی مالک ہے، جو مالک ہے وہی قابض ہے، اصل مالک ہی اصل قابض ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرایہ دار یا دوسرا بندہ اسٹے لینے بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے عدالت اس کو کہ آپ اپنا اس کا قبضہ واپس کریں، پھر آپ کا اسٹے لے گا۔ اور وہ سادہ ایک اپلیکیشن دے ریونیو آفیسر کو، ایک ایسا قانون ہوگا، اپنی ریونیو آفیسر کو اپنی اپلیکیشن دے اور ریونیو آفیسر دیکھے کہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں کس کی زمین ہے، اس کو سادہ قبضہ دلوا دیا جائے، سمپل۔ دوسرا بندہ وہ کرے، عدالت اس کو اسٹے دے لیکن قبضے کا نہ دے، ہاں اس کو منع کر دے کہ وہ سیل نہیں کر سکتا یا پراپرٹی میں چینجز نہیں کر سکتے، یہ کر۔ پھر یہ قبضہ گروپ اتنے مضبوط ہیں،
اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ یہ عدالتوں کے سٹے آرڈر بھی نہیں مانتے. شریف آدمی تو سٹے آرڈر سے ڈر جاتا ہے، یہ نہیں ڈرتے. میرے جو جنہوں نے میرے ساتھ دوسری زمین جن کے نام پہ نا رفا یونشا، حالانکہ بڑی تگڑی پارٹی ہے وہ بھی، انہوں نے صلاح الدین کے خلاف سٹے لیا کہ وہ وہاں پہ تعمیرات کرنا چاہے. سر جی اس نے زور لگا لیا، اس نے تعمیر نہیں روکی. چیز دیکھیں، اب اصل توہین عدالت ان لوگوں پہ بنتی ہے کہ جو عدالتوں کی بات بھی نہیں سنتے، عدالتوں کی بات بھی نہیں مانتے. اصل یہ ہے لوگ جو مجرم ہے قوم کے، ان کا ایک ہی حل ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے قانونوں قوانین میں تبدیلی کرے. جو مالک ہے وہی قابض ہے. صلاح الدین جو ہے نا وہ اگر نجائز اس کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ میری دکان کا کم از کم قبضہ تو چھوڑ کے جائے، عدالتوں میں جائے، وہاں سے لے. اس وجہ راؤ کاشف عبدالرحیم صاحب ہمارے علاقے کے ایم پی ہیں، ہمارے پنجاب یونیورسٹی کلاس فیلو بھی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ایک اچھے کام کیے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ واحد بندی، میں نے جو میری نظر میں دیکھا کہ آپ جعلی پرچوں پہ سیاست میں نہیں الجھتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قانون کو پنجاب اسمبلی میں پیش کریں اور پاس کریں، لوگوں کی دعائیں حاصل کریں. اور خاص کر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اب نئی وزیر اعلیٰ بنی ہے، آپ پنجاب اسمبلی میں اس قانون کو پنجاب کی حد تک اس قانون کو پاس کریں. جب آپ پنجاب میں یہ قانون پاس کریں گے تو ڈیفینیٹلی سندھ ہے، کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، یا دوسرے جتنے جو ہے کشمیر ہے، یا بالکل بلوچستان ہے، وہاں پہ بھی یہ قانون بن جائے گا. اب یہ دیکھیں، یہ لوگوں کا بنیادی مسئلہ ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ اس مسئلے کو حل کریں، یہ قانون بدلیں تو لوگ آپ کو، کروڑوں لوگ آپ کو دعا دیں گے. میں پاکستانی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے محنت کرتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں. تو کیوں نہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایک ٹرینڈ بنایا جائے، ایک سمپل ٹرینڈ بنایا جائے کہ جو مالک ہے وہی قابض ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک قانون بنائے کہ جو مالک ہے وہی قابض ہے. سمپل. دیکھیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایز اے قوم اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اٹھا کے گورنمنٹ کو، اپنی سیاسی پارٹیوں کو مجبور کریں کہ وہ اس قانون کو پاس کریں. بے شک آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، نون لیگ سے ہے، تحریک لبیک سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، کسی بھی گروپ ہیں تو آپ پاکستانی نا. آپ کو بھی تو یہ پرابلم ہوتی ہے، آپ فارنر ہیں، آپ لوکل ہیں، آپ کہاں. ہمیں یہ اپنی گورنمنٹ پہ یہ پریشرائز، اپنی گورنمنٹ کو اپنے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ وہ قانون قبضہ کو بدلے. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کی زمین پہ کوئی نجائز قابض آ جائے تو وہ ریونیو آفس کے آفیسر کے پاس جائے، وہ چیک کرے، فیتہ لگائے کس کی زمین ہے، اس کو حل کرے، اس کے حوالے کر. سمپل. دیکھیں، اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو 50% عدالتوں سے بوجھ ختم ہو جائے گا. اگر عدالتوں میں جائیں، تھانے کچہری میں جائیں تو یہی مسائل ہیں، یہی قبضہ ہے، اس نے اس کی زمین کا قبضہ کر لیا، اس نے اسٹے لے لیا، وہ اس کی زمین نہیں چھوڑ رہا. آپ اس کو قانون کو بنا کے عدالتوں کو 50% عدالتوں سے آپ بوجھ ہٹا سکتے ہیں. عدالتیں باقی مسائل کو حل کریں گی. تو میں اپنے پاکستانی قوم سے میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ. آپ اپنے فورم پہ اپنی ویڈیوز بنائیں، کریں، اپلوڈ کریں، اس مسئلے کو اٹھائیں، اپنی گورنمنٹوں کو مجبور کریں، اپنے سیاسی قائدین کو مجبور کریں کہ وہ قوم کا مسئلہ حل کرے، کہ قانون قبضہ کو بدلے. دیکھیں، اب یہ دنیا، یہ پاکستان اب پرانے طریقے سے تو چل نہیں سکتا. اب یہ ممکن نہیں کہ جو پرانے قانون ہے اس سے افراتفری بڑھ رہی ہے، لوگوں کے درمیان فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے بنیادی مسائل کو حل کیا جائے. ہم پارٹیوں سے، میں ایک عام پاکستانی بندہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں یہ حل کیے جائیں. جو اگر قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ قوانین میں. انشاءاللہ میں اس چینل کے ذریعے اگلی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں بڑے آرام سے حل ہو سکتی ہیں ان کو بھی اٹھاؤں. اصل بات یہ کہ ہم ایک پاکستانی بینگ اے پاکستانی نیشن
मुतहद होना पड़ेगा, अपने मसाइल पे मुतहद होना पड़ेगा। देखिए बाकी छोड़ दें कि आप किस पार्टी से हैं, वो आप करते रहे, मैं नहीं कहता, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है ना, कवानीन को चेंज करना, किसी के साथ ज्यादा, इन पे ऊपर तो हमें मुतहद होना चाहिए ना, इन पे तो हमें कौम बढ़ना चाहिए ना। तो मैं चाहता हूँ कि हम हर फोरम पे ये मसला उठाएं कि सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब की है या जितनी भी है, वो कानून कब्जा में तब्दीली लाएं, और जो मालिक है वही काबिज है। ये हमारा स्लोगन होना चाहिए कि हमें ये कब्जा का कानून बदलवाना है, और हम इंशाल्लाह कोशिश पूरा जोर लगाएंगे, और हमें उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट हमारा मसला हल करेंगी।